بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، میں آج لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے FM 98.6 پہ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. آج کا یہ پروگرام ہمارا بہت اسپیشل ہے کیونکہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنرل مینیجر آف سمیڈا جناب راجہ حسنین جاوید صاحب سے. ہم سب سے پہلے ان کا مشکور ہیں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور وہ یہاں پہ آئے، تشریف لائے ہمارے بلانے پہ. آج کے اس پروگرام میں ہم بڑی ڈیٹیل میں ان سے بات کریں گے ریگارڈنگ سمیڈا کے ایک پروگرام نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام اور اس پروگرام کے تحت آفر کی جانے والی ڈفرینٹ سروسز. اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں تو ہم بات کریں گے گرانٹس کے اوپر جو بزنس کے لیے دی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ لاہور چیمبر آف کامرس کا، جلال آپ کا، کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی جو سروسز اور سہولیات کی معلومات لاہور چیمبر آف کامرس کے ریڈیو کے ذریعے میکسیمم لوگوں تک پہنچا سکیں. سر آپ کا شکریہ کہ آپ آئے یہاں پہ. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں ہمارے سامعین کو بتا سکیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جسے عام طور پہ لوگ سمیڈا کے نام سے جانتے ہیں، یہ کیا ہے اور اس کے کیا فنکشنز ہیں؟ یہ سمیڈا، جیسے آپ نے ایلیبوریٹ کیا، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ حکومت پاکستان کا وفاقی ادارہ ہے. منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے تحت یہ ادارہ کام کرتا ہے اور اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں یا اس کے بنیادی فنکشنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر سمیڈا کے فنکشنز کو ہم کیٹیگری میں بنائیں تو 3 میجر کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری جو ہے وہ پالیسی ڈیولپمنٹ کی اور ایڈوکیسی کی ہے، جس میں ایسے ملک کے اندر SME فرینڈلی پالیسیز بنانا، حکومت کو ایڈوائز کرنا اور اس کی ریسورس ایلوکیشن کرانے کے لیے لوگوں سے ایڈوکیسی کرنا، یہ سمیڈا کے مقاصد میں شامل ہے. SME پالیسی 2007 پاکستان کی پہلی پالیسی تھی جو SME کے لیے بنائی گئی اور اس کو اب ایک خاصے عرصے کے بعد ہم اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے. نئی پالیسی بنائی گئی ہے SME پالیسی 2021 کے نام سے. تو اس کے تحت ہم براڈر لیول پہ ایسی پالیسیز جو بزنس کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کو امپروو کریں اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ریڈیوس کریں فار SMEs، اس کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے. دوسرا جو ہمارا ایکٹیویٹی کا ایریا ہے وہ ہے ڈائریکٹ، جو ہم کلسٹرز کے ساتھ اور سیکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس ان ہاؤس کیپیسٹی موجود ہے. ہم کلسٹر کی، سیکٹر کی اسٹڈی کرتے ہیں، ڈیٹیل میں ریسرچ کرتے ہیں، اس کے مطابق سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کے لیے پروپوزل حکومت پاکستان کو جمع کراتے ہیں جو مختلف اداروں سے جن کا تعلق ہوتا ہے، اور کچھ ایسے پروپوزل ہیں جن کو ہم خود حکومت پاکستان کے پاس لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کے لیے فنڈ الوکیٹ کیے جا سکے اور ہم پروجیکٹ انیشیٹ کرتے ہیں. صرف آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتا دوں کہ ہم نے اسپورٹس گڈ سیکٹر کی فیزیبلٹی اور ڈیٹیلڈ سیکٹر اسٹڈی کی. وہاں سے جو ہمیں ریکوائرمنٹ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے تھرمو بال کی، میکنائزڈ بال کی. ہم ہینڈ اسٹچ بال بنا رہے تھے اس وقت، اور ایک انٹرنیشنلی ہمارے اوپر ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم جو ہینڈ اسٹچ بال کی مارکیٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہی تھی. تو سمیڈا نے حکومت پاکستان کو ایک پروجیکٹ بنا کے دیا اور ہم نے اسپورٹس انڈسٹریز ڈیولپمنٹ سینٹر کے نام سے سیالکوٹ میں ایک سینٹر بنایا ہے جہاں پہ انٹرنیشنل کوالٹی فیفا اسٹینڈرڈز کے مطابق فٹ بال اور والی بال بنا کے، باسکٹ بالز، یہ میکنائزڈ بال بنا کے ہم لوگوں کو دیتے ہیں. یہ کامن فیسلٹی سینٹر ہے. کوئی بھی ایسا SME، کوئی بھی ایسا فرد پاکستانی شہری جو فٹ بال کے بزنس میں آنا چاہتا ہے، وہ اپنی اسپیسیفکیشنز لے کے، مٹیریل لے کے ہمارے پاس آتا ہے اور اس میں ہم معمولی سے سروس چارجز لینے کے بعد اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، فیفا اسٹینڈرڈ کا فٹ بال بنا کے دے دیتے ہیں. تو یہ ایک سروس ہے جو ہم دے رہے ہیں اور اس کے بعد سے پاکستان کی جو تھرمو بال انڈسٹری ہے اس کو کافی سپورٹ ملی ہے. تو یہ تو وہ سیکٹر ہے جو ہم کلسٹر لیول پہ، سیکٹر لیول پہ کر رہے ہیں. اور اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس میڈیا کے اکراس پاکستان چل رہے ہیں. ملتان میں چل رہے ہیں، KPK میں چل رہے ہیں، سندھ میں ہمارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کامن فیسلٹی سینٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. جو تیسرا ہمارا جو ایلیمنٹ ہے اس میں ہم ڈائریکٹلی SMEs کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان SMEs کو ہم انڈیویجولس کے ساتھ ہم ان کو ایڈوائس دیتے ہیں، ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، ہم ان کو کاروباری فیزیبلٹیز بنا کے دیتے ہیں. سمیڈا کی ویب سائٹ پہ اس وقت 300 سے زیادہ فیزیبلٹی رپورٹس موجود ہیں مختلف بزنس آئیڈیاز کے اوپر، جن کی کمپلیٹ ورکنگ، ان کے فائنینشیلز، ان کے انکم اسٹیٹمنٹس، ان کے ریونیوز، ان کی کاسٹنگ، ان کی ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ، یہ ساری چیزیں اس فیزیبلٹی کے ڈاکیومنٹ میں ہوتی ہیں. اور کوئی بھی اگر کوئی شخص اگر اپنا کاروبار اس فیزیبلٹی پہ کرنا چاہتا ہے شروع، جو معلومات ہیں وہ اس پہ مل جاتی ہیں. اگر کوئی ایسا بندہ جس کے پاس کوئی ایسا انڈیویجول، کوئی ایسا SME جو کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، آئیڈیا اس کے پاس ہے، وہ اگر اپنی بزنس پلان بنانا چاہتا ہے جو وہ بینکوں کے ساتھ شیئر کر سکے یا اپنے پارٹنرز کو، لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے وہ پروپوزل دے سکے، تو وہ بزنس پلان ڈیولپمنٹ کی سروسز بھی سمیڈا ایک انڈیویجول SME کو پرووائڈ کرتا ہے. سمیڈا کا بہت بڑا ایک پورٹ فولیو ٹریننگ پروگرامز کا ہے. SME کی کیپیسٹی بلڈنگ، مارکیٹنگ میں، ریگولیٹری کمپلائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر ہم لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. اور سمیڈا تقریباً اس وقت سال کے 600 سے 700 ٹریننگ پروگرامز، اگر ہم ایک ون ڈے ٹریننگ پروگرام کی بات کریں تو تقریباً 700 ٹریننگ
ٹریننگ پروگرامز ہر سال کنڈکٹ کرتا ہے, اور یہ ہائیلی سبسڈائزڈ پروگرامز ہیں. بہت سے پروگرام, میجورٹی آف دیز پروگرامز یہ فری آف کاسٹ ہیں, اور اس کی انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. آپ آن لائن اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں, اور جب وہ پروگرام شروع ہوگا آپ کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی. اور کچھ پروگرام ایسے ہیں, ہائی اینڈ پروگرامز ہیں, جن کے لیے بہت ہی مائنر کاسٹ ہم پارٹیسپینٹ سے چارج کرتے ہیں, اور ادروائز یہ ساری سروسز فری ہیں. تو یہ سمیڈا کی بنیادی 3-4 سروسز ہیں جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, اور ایس ایم ای کی فیسیلیٹیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. جی, بڑا اچھا رول ہے آپ کے ادارے کا جو اس میں بزنس سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, بزنس ڈیولپمنٹ سروسز. پچھلے دنوں ہمارے سننے میں آیا کہ سمیڈا نے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ بھی انیشیٹ کیا جس کو حرف عام میں نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام کہا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کے لیے اگر آپ ہمیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتا سکیں کہ اس کے کیا کیا خد و خال ہیں, کیا کیا سروسز وہاں سے ایس ایم ایز آپ کے ادارے سے لے سکتے ہیں تھرو نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام. جی بالکل, آپ نے درست کہا. ایک نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام سمیڈا کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے تحت ہم انفارمیشن اینڈ ایڈوائس کی سروسز لوگوں کو دے رہے ہیں. ہم ٹریننگ پروگرام کا بہت بڑا پورٹ فولیو اس کے اندر ہے, جس کے اندر سیکٹر اسپیسیفک ٹریننگز ہیں, جس کے اندر تھیم اسپیسیفک ٹریننگز ہیں. اور اس سال جو ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا گیا ہے وہ آن پریمیسز ٹریننگ ہے, جس کے اندر ایس ایم ایز کی ڈور اسٹیپ پہ ان کے بزنسز میں جا کے ان کی اپنی یونیک ریکوائرمنٹ کے مطابق مختلف ٹاپکس پہ ان کی مرضی کے ٹاپکس پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اور دوسرا جو بڑا کمپوننٹ تیسرا اگر ہم اس میں دیکھیں تو وہ گرانٹس کا ہے, جس میں ایس ایم ایز کو اسمال گرانٹس دی جاتی ہیں فار امپروونگ دیئر بزنس. یہ جو گرانٹس ہیں یہ مختلف کاموں کے لیے, مختلف مقاصد کے لیے, جو پری ڈٹرمنڈ مقاصد ہیں ان کے لیے ایس ایم ایز کو آفر کی جاتی ہیں. اور اس کے لیے ایک نہایت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار اختیار کیا گیا تاکہ بالکل ایک شفاف طریقے سے حکومت پاکستان کے فراہم کردہ فنڈز کو ایس ایم ای تک پہنچایا جا سکے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ گرانٹس بھی آفر کر رہے ہیں, تو ابھی ریسنٹلی ہمارے نالج کے مطابق آپ نے گروتھ سٹیج اسٹارٹ اپ گرانٹ ایک لانچ کی ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں تفصیل پرووائڈ کر سکیں کہ یہ گروتھ سٹیج اسٹارٹ اپ گرانٹ جو ہے یہ کیا ہے. جلال صاحب, یہ گروتھ سٹیج اسٹارٹ اپ کی جو گرانٹ ہے یہ ان ایس ایم ایز کے لیے ہے جنہوں نے کاروبار اسٹیبلش کر لیا ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے انہیں کچھ فنڈز کی ضرورت ہے. اس گرانٹ کے تحت وہ مختلف سروسز یا پروڈکٹس جو ان کے کاروبار کو چاہیے اس تک وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ گرانٹ کی جو ہے اماؤنٹ وہ کتنی ہے؟ اگر ہم جی, اس میں میکسیمم جو گرانٹ سائز ہے وہ 500,000 کا ہے. اگر اس سے زیادہ پیسے چاہیے تو 5 لاکھ روپے تک ہم دے سکتے ہیں, اور اگر اس سے کم پیسے چاہیے تقریباً جو سروسز یا جو پروڈکٹس آپ کو اپنے بزنس کے لیے درکار ہیں اس کا 80% تک ہم آپ کو اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو دے دیں گے. جی ٹھیک ہے. اگر سر اس کے بارے میں, اس کی کوئی اہلیت کے بارے میں آپ بتا سکیں کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے؟ دیکھیں جی, اس کی اہلیت کی بہت زیادہ کوئی کڑی شرائط نہیں ہے. درخواست گزار کا پاکستانی شہری ہونا اور ایک ویلڈ قومی شناختی کارڈ ہونا ان کے پاس ضروری ہے. کاروبار کے نام کا ایک بزنس اکاؤنٹ جو ایکٹیو بزنس اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے. کاروبار جو کر رہا ہے چاہے وہ انڈیویجول ہے یا کوئی فرم ہے یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, پارٹنرشپ فرم ہے, ان کے لیے این ٹی این کا ہونا لازمی ہے. اگر سول پروپرائٹر ہے تو اس کے لیے این ٹی این کافی ہے اس انڈیویجول کے نام کا, اور اگر وہ کمپنی ہے, پارٹنرشپ ہے, سنگل ممبر کمپنی ہے, ان کے لیے جو متعلقہ ادارہ ہے ان کا رجسٹرار آف فرمز یا آئی سی پی, ان کے ساتھ رجسٹریشن لازمی ہے. کاروبار کی مدت جو ہے وہ 1 سال سے کم کاروبار کی عمر نہیں ہونی چاہیے اور 5 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس بینڈ پہ ہم نے فوکس کیا ہے کیونکہ زیادہ تر جو ایس ایم ایز کو ریکوائرمنٹ آتی ہے, گروتھ کی کنسٹرینٹس آتی ہیں, ریسورسز کی کنسٹرینٹ ہوتی ہے, وہ اس دوران ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اسٹیبلش بزنس گنا جا سکتا ہے, اور وہ اس کو شاید ہمارا فوکس وہ نہیں بزنس نہیں ہے جو گرو کر گیا ہو اس گرانٹ کے تحت. اور اس کی جو بھی ایک چیز یہ ہے کہ پچھلے جب آپ نے درخواست جمع کرائی اس کے دوران کوئی ایسا بزنس نہ ہو جو بالکل بند پڑا ہوا ہو, اور اس کے لیے پھر گرانٹ ہم فراہم نہیں کرتے. ان کے پچھلے 1 سال میں کم از کم وہ 4 سے 6 مہینے آپریشنل ہوگا تب وہ بزنس جو ہے اس کے لیے ایلیجیبل ہو. جی 4 سے 6 مہینے, بالکل آپ نے درست فرمایا, آپ نے تصحیح کی, 6 مہینے کم از کم اس بزنس کو آپریشنل ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو سر اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کون کون سے سیکٹرز کے لیے یہ گرانٹ آپ آفر کر رہے ہیں ایس ایم ایز کے لیے؟ جی, اس میں تمام سیکٹرز ہیں, جس میں مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی ہے, سروسز بھی ہے, ٹریڈنگ بھی ہے, مائننگ سیکٹر کے لیے بھی یہ گرانٹ ہے. اس کے اندر جو ایک ایکسپلینیشن میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو آن فارم ایگریکلچر سروسز ہیں, فارمنگ کی سروسز ہیں, جس میں ڈیری یا پولٹری فارم وغیرہ یا جو آپ کے ایگریکلچر کے پروڈیوس کے جو فارمز ہیں جو زرعی پیداوار دے رہے ہیں, وہ اس میں درخواست نہیں دے سکتے. لیکن اس میں بھی ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھا ہے کہ بلوچستان کے زیادہ تر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ لائف اسٹاک کے اندر ہیں,
تو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ لائف سٹاک کے شعبے میں بھی درخواست دے سکتے ہیں، اور صرف بلوچستان کے لوگ اہل ہوں گے لائف سٹاک کے لیے درخواست دینے کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیا بلوچستان کے لوگ ایگریکلچر کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایگریکلچر کے لیے نہیں، لائف سٹاک کے لیے، صرف لائف سٹاک کے لیے، لائف سٹاک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو سر اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں کہ یہ شوائط و ضوابط کیا ہوں گے، اس کے کن بیسس کے اوپر آپ اس کو؟ جی، اس کی جو پہلی جو اپلیکیشن ہے وہ اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو مختلف ریجنز ہیں پاکستان کے، چاروں صوبے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا آبادی کے بنیاد پہ کوٹا رکھا گیا ہے، تاکہ کسی ایک ہی ریجن میں زیادہ درخواستیں نہ چلی جائیں، اور تمام ریجنز کو ان کی جو ڈیو شیئر ہے اس کے مطابق ان کو یہ گرانٹ میں حصہ لینے کا موقع ملے. اور لیکن جب یہ درخواست سبمٹ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر اس ریجن کے مطابق پہلے آئیے پہلے پائیے، یعنی فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا میں عرض کرتا ہوں جی، جو کاروبار کا مالک یا حصے دار ہی درخواست دے سکتے ہیں. آپ کسی اور کے کاروبار کے لیے اپنے کریڈینشیل سے یا اپنی تفصیلات کے مطابق کسی اور بندے کے لیے درخواست نہیں دے سکتے. جس کاروبار کے لیے آپ درخواست دے رہے ہیں اس کا مالک یا حصہ دار ہونا ضروری ہے. یہ گرانٹ کا جو ایک فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ گرانٹ ری امبرسمنٹ بیسس کے اوپر ہے. یہ ایڈوانس میں رقم نہیں دی جائے گی. آپ نے جو اخراجات کرنے ہیں وہ آپ اخراجات کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ رقم جو ہے وہ واپس کر دی جائے گی. بینک اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہوگی، اور جو پیمنٹس بھی آپ کریں گے اس سروس پرووائڈرز کو وہ اس کے لیے بھی وہ بینکنگ ٹرانزیکشن یا بینکنگ چینل ہی ضروری ہے کہ اس سے آپ دیں. اور جو اس میں جو ایک اہلیت جن لوگوں کی نہیں ہے وہ بھی ہم نے اسپیسیفائی کر دی ہے کہ ایسی جو این جی اوز یا جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اہلیت نہیں رکھتی اس پہ، وہ اپلائی نہیں کر سکتی. ایسے کاروبار جو کمرشل بزنسز ہیں صرف وہ اپلائی کر سکتے ہیں. حکومت کے ادارے، ان اداروں کے ملازمین، سمیڈا کے ملازمین، سمیڈا کے پروجیکٹ کے ملازمین یہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں. جی اچھا، اس میں آپ نے کہا کہ یہ ری امبرسمنٹ بیسس کے اوپر ہے، مینس کہ پہلے آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ کو اگر اپروول مل جاتا ہے تو آپ کو ایکسپینس کرنا ہے، اس کے بعد سمیڈا آپ کو یہ گرانٹ دے گا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میں اس کی ذرا تفصیل آپ کو جو پروسیس ہے اس میں بھی بتا دوں گا، لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ اخراجات جو ان کی منظور شدہ مدات ہیں، جو ہیڈز ہیں، ان کے اندر آپ خرچہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ہم یہ پیسے واپس کر دیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں سامعین کو کہ یہ جو گرانٹ ہے یہ ایس ایم ایز کن مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں بھی کچھ اسپیسیفک کیا گیا ہے یا کسی بھی پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جی میں اس میں بیسکلی آپ گڈز یا سروسز لے سکتے ہیں، آؤٹ سورس کی ہوئی سروسز لے سکتے ہیں یا خام مال خرید سکتے ہیں. میں مثلاً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی مشینری یا اکوپمنٹ لینا ہے، آپ نے ٹیسٹنگ اکوپمنٹ لینا ہے، آپ نے آئی ٹی اکوپمنٹ لینا ہے اپنے بزنس کے لیے، آپ نے فرنیچر اینڈ فکسچر لینا ہے اپنے کاروبار کے لیے، آپ نے اسٹاک لینا ہے، خام مال خریدنا ہے، را مٹیریل جسے کہا جاتا ہے، یا آپ نے کوئی اپنی پروڈکٹ بنائی ہے اس کی کوئی آپ نے ٹیسٹنگ کرانی ہے، اس کی آپ نے کسی کو فیس دینی ہے، یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے یہ گرانٹ اویلیبل ہے. جو آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے بزنس کا، جیسے آپ اگر کوئی درخواست گزار یہ کہے کہ جی میرے 5 امپلائیز ہیں، ان کی تنخواہیں میں نے دینی ہے، یا میں نے بجلی کے بل دینے ہیں، یا میں نے وکیل کسی کی فیس دینی ہے جو روٹین میں آپ کے آڈیٹرز کی فیس میں نے دینی ہے، تو یہ جو آپ کے روٹین کے آپریشنل ایکسپینسز ہیں ان کے لیے نہیں ہے. کوئی آپ نے کوئی سروس یا پروڈکٹ مارکیٹ سے خریدنی ہے اس کے لیے آپ کو یہ پیسے ملیں گے. مینس کہ بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے یا بہتری کے لیے آپ اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں انسٹیڈ کہ آپ اپنے رننگ ایکسپینسز کو میٹ کر سکیں. اچھا، اس میں سر ایک چیز کہنی ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ اس کا آپ کس طرح سے تعین کریں گے؟ ڈیفینیٹلی جب یہ گرانٹ گورنمنٹ کی طرف سے لانچ ہوئی ہے تو اس میں بے شمار اپلیکیشنز آئیں گی، تو ہمیں کسی نہ کسی پیمانے کے تھرو آپ نے اسے ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ کون اس کا اہل ہے کون نہیں ہے، اس کا پروسیس کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ درخواست گزار آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. جو درخواست گزار کی اہلیت تو میں نے آپ سے عرض کی کہ این ٹی این اس کا ہونا چاہیے، بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ویلڈ سی این ایس سی ہونا چاہیے، چلتا ہوا بزنس ہونا چاہیے، اور اس جو ٹینیور ایج آف دا بزنس ہے وہ اتنی ہونی چاہیے جتنی ہم نے اسپیسیفائی کی ہے. فار ایگزامپل اس گرانٹ کے لیے وہ 1 سال سے 5 سال تک کے درمیان کا وہ کاروبار ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم یہ جو اپلیکیشن آپ آن لائن ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے nbdp.org.pk کے اوپر گرانٹس کا ایک سیکشن ہے، اس کے اندر یہ اس کی جو گرانٹ پورٹل ہے اس کی ایکسیس وہاں سے ہوگی. اس میں آپ اپنی اپلیکیشن فائل کریں گے. آپ
سب سے پہلے اپنا پروفائل بنائیں گے. وہاں پہ آپ اپنا پروفائل بنا کے ایک ای میل ایڈریس دیں گے. اس ای میل ایڈریس کے اوپر آپ کو ایک انفارمیشن کی ای میل آئے گی. جیسے ہی آپ اس ای میل کو کلک کریں گے آپ کا پروفائل ایکٹیو ہو جائے گا اور اپنا لاگ ان کر کے آپ اپنی اپلیکیشن کی ڈیٹیل جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں. اپلیکیشن کے میں 3 قسم کی انفارمیشن آپ سے ہم لیتے ہیں. ایک جو اپلیکینٹ کا جو پرسنل پروفائل ہے, اس کی اپنی ذاتی انفارمیشن, اس کا نام, اس کا CNIC, اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ ہم آپ سے لیں گے. اس کے کاروبار کی پروفائل ہے اور اس کی گرانٹ کے جو بینیفٹس اس کو ہو سکتے ہیں یا جو گرانٹ اس کو چاہیے وہ کس مقصد کے لیے چاہیے اس کی انفارمیشن وہ ہمیں دے گا. جو اپلیکانٹ کی معلومات ہیں اس میں شناختی کارڈ کی کاپی ہمیں چاہیے, آپ کی پاسپورٹ سائز ایک تصویر آپ اپلوڈ کریں گے وہاں پہ. اس میں جو چیز آپ سے میں شیئر کروں گا کہ اس میں جو خواتین ہیں, ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں, معذور افراد ہیں اور ایسے لوگ جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو لیس ڈیولپڈ علاقے ہیں, ان کے لیے اسپیشل نمبرز رکھے گئے ہیں. یہ جو درخواست ہے اس کے لیے جو ایک ایویلیویشن میں جو ٹوٹل 100 میں سے 65 نمبر حاصل کرنا لازمی ہے. اور یہ جو 3-4 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے لیے اسپیشل مارکس ہیں, تاکہ اگر کہیں سے ان کے نمبرز کم بھی ہوتے ہیں تو ان کو ایڈیشنل مارکس دے کے ان کی اہلیت جو ہے اس کے چانسز کو ہم لوگ امپروو کرتے ہیں. جی, اگر آپ معذور ہیں تو معذوری کا سرٹیفکیٹ اگر آپ نے لگانا ہے تو لگائیں. اگر آپ کی ایجوکیشن میں بھی آپ کو بینیفٹ ہے, اگر آپ کی ایجوکیشن زیادہ ہے تو اس میں بھی ایویلیویشن فیکٹرز میں آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے. اگر آپ یہ اپنی ایجوکیشن کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ظاہر ہے پھر اپنی جو ڈگری آپ کی ہائیسٹ ڈگری ہوگی وہ آپ کو دینی پڑے گی. اگر آپ کے پاس اپنے بزنس کا تجربہ ہے, پروفیشنل ایکسپیرینس ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ایک آدمی ٹریڈنگ کر رہا ہے اور اس سے پہلے وہ کسی ٹریڈنگ کمپنی میں ملازم بھی رہا ہے, تو وہ جو اس کی ملازمت کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک جس بندے کو کام کرنے کا تجربہ ہے وہ ایک کاروبار کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے پرسنل پروفائل میں دینی ہوں گی. کاروبار کے معاملات میں صرف آپ کو اپنا NTN دینا ہے. اگر آپ رجسٹرڈ ہیں SCCP سے یا رجسٹرار آف فرم سے تو آپ کو اپنی رجسٹریشن کی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ کو اپلوڈ کرنے پڑیں گے. اور آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ, جو بینک میں جو آپ کا بزنس کے نام کا اکاؤنٹ ہے, یہ ایک تھوڑی سی لوگوں کو پرابلم آتی ہے کہ وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کی انفارمیشن دے دیتے ہیں. پرسنل اکاؤنٹ الاؤڈ نہیں ہے. یہ آپ کا جو کاروبار ہے اس کے نام کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے, تاکہ یہ پتہ لگے کہ کسی کاروباری آدمی کو کسی کاروبار کو گرانٹ دی گئی ہے, یہ انڈیویجول کے لیے اپنے ایکسپینڈیچر کے لیے گرانٹ نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ یہ 2 سیکشنز فل کر لیں گے تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. مجھے فرنیچر چاہیے, مجھے IT اکوپمنٹ چاہیے, مجھے را مٹیریل چاہیے, مجھے کوئی مشینری چاہیے جو میں بازار سے لے سکتا ہوں. اس میں بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ایک چھوٹی سی گرانٹ ہے 5 لاکھ روپے میں, کیا ہمیں ملے گا؟ تو میں صرف آپ کے ساتھ اس میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کاروباری ادارے کو یا کسی کاروباری شخص کو یہ بتایا جائے کہ جو مشینری یا اکوپمنٹ بازار میں 10 لاکھ روپے کا ملتا ہے وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو اویلیبل ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ کاروباری آدمی اس کے اندر کافی دلچسپی لے گا. تو آپ یہ سمجھیے کہ 10 لاکھ کی اگر آپ چیز لے رہے ہیں تو وہ آدھی قیمت پہ آپ کو مل جائے گی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گرانٹ آپ کے کاروبار میں کتنی اس کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو کاروبار کی 3 کوٹیشنز, جو بھی آپ نے چیز لینی ہے, فرض کریں آپ نے لیپ ٹاپ لینا ہے اپنے کاروبار کے لیے, آپ IT کا بزنس کرتے ہیں, یا آپ نے اپنے لیے ایک سرور خریدنا ہے IT کے بزنس کے لیے, تو اس سرور کی اسپیسیفیکیشن ایک آپ اسٹینڈرڈ طے کریں گے اور انہی اسپیسیفیکیشنز کی 3 کوٹیشنز ہمیں دیں گے, اور ان میں سے جو لویسٹ کوٹ ہوگی اس کے مطابق ہم آپ کو اس کی اپروول دیں گے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر درخواستوں کی پروسیسنگ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یا وہ انیلیجبل ہو جاتی ہیں یا وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں, وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا سپلائر ہے اس کا NTN پرووائڈ نہیں کیا جاتا. تو سپلائر کا NTN رجسٹر ہونا لازمی ہے, اور اس چیز کی احتیاط کریں کہ وہ سپلائر جو ہے وہ آپ کا کوئی رشتہ دار نہ ہو, آپ کا امپلائی نہ ہو, اور اس نے خود اسی گرانٹ کے لیے درخواست نہ دی ہوئی ہو. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک درخواست گزار آپ کو کہتا ہے کہ میں وہی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر وہ سرور خریدنا چاہتا ہے اور دوسری طرف وہ ہمیں گرانٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے کہ مجھے سرور چاہیے, تو وہ ظاہر ہے پھر وہ دونوں میں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو لہٰذا اس درخواست گزار کو اسی سروس کے لیے اپلیکینٹ BDSP کو یا سپلائر کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس چیز کا آپ خیال رکھیے, تو آپ کی اپلیکیشن کی جو اپروول کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. جی, تو جب آپ ہمیں ایک دفعہ درخواست جمع کرا دیتے ہیں, وہ اس کے بعد اس کی ایویلیویشن کا چیک ہوتا ہے, اس کے ڈاکومنٹ کا چیک ہوتا ہے, اور اب وہ چیزیں اوکے ہو جائیں. اگر کوئی بیچ میں شارٹ کمنگ ہے,
کوئی ڈاکیومنٹ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, وہ کلیئر نہیں ہے اس کی, یا اس کے اوپر کوئی فردر ہماری انفارمیشن ہے, تو ہم آپ کو اپنے جو گرانٹ انفارمیشن پورٹل ہے اس کے ذریعے آن لائن آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ سے وہ ڈاکیومنٹ آپ سے دوبارہ مانگیں گے. جب آپ کے ڈاکیومنٹ مکمل ہو جائیں گے پھر ہم آ کے آپ کے ایک فیلڈ وزٹ کریں گے. آپ کی دکان پہ, آپ کے کاروبار کی جگہ پہ ہم حاضر ہوں گے, ہمارا نمائندہ, اور وہ آ کے آپ سے ویریفیکیشنز کرے گا. صاحب آپ نے ہمیں بتایا کہ کوٹیشنز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں کسی بھی گرانٹ اپلیکینٹ کو کسی بھی چیز کے لیے. یہاں پہ ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ اگر ایک ایسے اپلیکینٹ ہیں جنہوں نے ایک سافٹ ویئر لینا ہے, ساتھ میں انہوں نے فار ایگزامپل فرنیچر بائی کرنا ہے, اور ان دونوں چیزوں کے لیے انہیں گرانٹ چاہیے, تو کیا انہیں ٹوٹل 6 دینی پڑیں گی انوائسز یا اس کی کوٹیشنز, یا وہ 3 ہی چلیں گی ٹوٹل؟ نہیں, ہر جو بھی آپ کو پروڈکٹ یا سروس چاہیے, ہر سروس کے لیے آپ کو 3 کوٹیشنز جمع کرانی آپ کے لیے الاؤڈ ہے. آپ ایک سے زیادہ سروس یا پروڈکٹ اور سروس دونوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کی ٹوٹل جو گرانٹ اماؤنٹ ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی. فار ایگزامپل ایک IT کا بزنس ہے, وہ فری لانس بزنس کر رہے ہیں, ان کی باقی ڈاکیومنٹیشن پوری ہے, اور انہیں اپنے لیے ایک IT کا سسٹم چاہیے, کمپیوٹر چاہیے, یا 2 کمپیوٹر یا 3 کمپیوٹر چاہیے 2-2.5 لاکھ روپے کے, اور بیٹھنے کے لیے فرنیچر چاہیے اپنی ٹیم کے لیے, تو یہ دونوں کے لیے علیحدہ پھر کوٹیشنز جمع کرائیں گے, اور ان کے لیے پھر کوٹیشن کی تعداد جو ہے وہ 6 ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کوٹیشن کی تعداد 6 ہو جائے گی, لیکن گرانٹ اماؤنٹ ول رمین میکسیمم 5 لاکھ. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, آپ ذکر کر رہے تھے فیلڈ ویریفیکیشن کا, تو آپ کا جو اسٹاف فیلڈ ویریفیکیشن کے لیے جائے گا اپلیکینٹ کے پاس, وہاں پہ کیا وہ بیسک پرپز کیا ہوتا ہے, کیا ویریفائی؟ جی پہلے تو بڑا اچھا سوال ہے جی. پہلے تو وہ چیک کرے گا کہ جس کاروبار کے طرف سے درخواست دی گئی ہے کیا وہ آن گراؤنڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اپنے کاروبار کے بارے میں وہ ان کو ویریفائی کرے گا. سب سے پہلے تو کاروباری پتے کی ویریفیکیشن اس کے اندر شامل ہے. اس کے بعد جو دستاویزات آپ نے جمع کرائی ہیں اس کے اوریجنلز اس وقت آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. فار ایگزامپل شناختی کارڈ آپ کا اصل موجود ہو, درخواست گزار کا ذاتی طور پہ موجود ہونا لازمی ہے جی, اس کے بغیر فیلڈ ویریفیکیشن کنڈکٹ نہیں ہوگی. NTN اگر آپ کا ہے وہ آپ ہمیں دکھا دیں گے. رجسٹریشن کا اگر آپ کی SECP کی رجسٹریشن ہے یا آپ کی رجسٹرار آف فرمز کی ہے تو اس کا جو آپ نے کاپی اپلوڈ کی ہے اس کی اوریجنل آپ ہمیں دکھا دیں گے. یوٹیلیٹی بلز آپ کا 6 مہینے کا آپریشنل پیریڈ ہے تو کم از کم 6 ماہ کے یوٹیلیٹی بلز آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. آپ کی جو امپلائیز کی اٹینڈنس کا کوئی 6 مہینے کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہو, یا آپ کی سیل پرچیز کا کوئی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہو. مقصد جو ہے وہ آپ کے بزنس کی آپریشنل جو 6 مہینے کا پیریڈ ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. 3 کوٹیشنز آپ کے پاس ہوں گی اوریجنل, وہ آپ کے پاس موجود ہوں گی. اگر آپ نے مزدوری کلیم کی ہوئی ہے تو آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ ساتھ دینا پڑے گا جو سوشل سیکورٹی والے جس کو جاری کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنا بتایا ہوا ہے کہ میرا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے تو کوئی ایکسپیرینس لیٹرز آپ کے پاس ہوں گے. اگر کوئی ایسی دستاویزات ہیں جو آپ کے آپریشنل پیریڈ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہمیں چاہیے تو ایک ریزنیبل حد تک جو ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے وہ ایڈیشنل ڈاکیومنٹ بھی کوئی اس اسٹیج پہ آپ سے لے کے آپ کے آپریشنل پیریڈ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے وہ وہاں پہ آپ سے مانگا جا سکتا ہے جی. یہ بنیادی جو فیلڈ ویریفیکیشن کی ہے. جی, تو آئی بلیو کہ یہ فیلڈ ویریفیکیشن سے پہلے آپ کا اسٹاف اپلیکینٹ سے باقاعدہ رابطہ کر کے وہاں پہ ویریفیکیشن کے لیے جاتے ہوں گے, کیونکہ ڈاکومنٹس وغیرہ سارے جی انہیں جب ان کی فیلڈ ویریفیکیشن پلان ہوتی ہے تو انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے کہ آپ کی ویریفیکیشن پلان ہے, اور ہم آپ کو تاکہ وہ جو اپلیکانٹ ہے وہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود رہے اور اپنی یہ تمام ڈاکومنٹس تیار رکھیں. جی ٹھیک ہے. تو سر یہ صرف فیلڈ ویریفیکیشن کی بیس پہ آپ اسے گرانٹ آفر کر دیں گے یا اس کے بعد کوئی فردر اپلیکینٹ کی کوئی آپ کی طرف سے ہوگی ریکوائرمنٹ؟ جی اس میں ہے جی, اس میں جب آپ کی فیلڈ ویریفیکیشن اوکے ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوگا آپ کا 5-7-10 منٹ کا, جو آن لائن ہوگا. اگر آپ فزیکلی آنا چاہیں گے تو فزیکلی ہو جائے گا, جس میں یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں واقعی آپ کو پتہ ہے کہ اپنے بزنس میں آپ کو کیسے اس کو استعمال کرنا ہے, آپ کو بزنس کا کیا فائدہ ہوگا, اس کا امپیکٹ آپ کے اس گرانٹ کا امپیکٹ آپ کے بزنس کے اوپر کیا آئے گا. اور یہ ایک انٹرویو آپ کا کنڈکٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ کی گرانٹ کی منظوری کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. ٹھیک ہے. تو جو انفارمیشن آپ شیئر کریں گے کہ آپ کی گرانٹ اپروو ہو گئی ہے وہ اسمیڈا کی طرف سے ای میل یا لیٹر کے تھرو آپ کو؟ جی ہم آپ کو ایک لیٹر آف انٹینٹ جاری کریں گے جس کو آپ کو اس کی سافٹ کاپی مل جائے گی, اور ایک آپ کا ایگریمنٹ ہمارے ساتھ سائن ہوگا گرانٹ ایگریمنٹ اپروول کے بعد, اور وہ پھر آپ کو دے دیں گے. اس کے اندر جو چونکہ یہ اسٹارٹ اپ اور گروتھ اسٹیج اسٹارٹ اپ کی گرانٹ ہے تو اس کے اندر ایک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ انٹرپرینیورشپ کی ٹریننگ کی بھی ہے کہ آپ کو ایک مینڈیٹری ہے یا انٹرپرینیورشپ کی 1 دن کی ٹریننگ آپ کو لینی ہوگی ہم سے, جس کے لیے میکینزم ہم نے طے کیا ہے. وہ آن لائن ٹریننگ پروگرامز ہوں گے, آپ گھر بیٹھے یا اپنے بزنس سے اس کاروبار کی جو ٹریننگ ہے اس کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور جب وہ کمپلیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم آپ کو گرانٹ کے اپروول کا لیٹر جاری کر دیں گے. جی ٹھیک ہے. تو سر اس میں جو سپلائرز ہیں, فار ایگزامپل میں نے اگر فرنیچر کے لیے اپلائی کیا ہے
تو اس کی تقرر کس طرح کیا جائے گا؟ کیا جو میرے 3 کوٹیشنز ہوں گے وہی ویلڈ رہیں گے یا اسمیڈا اپنی طرف سے بھی کچھ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ اس سپلائر سے لیں؟ جی نہیں، اسمیڈا آپ کے سپلائر کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گا. جو 3 کوٹیشنز آپ نے دی ہیں ان میں سے جو لوئسٹ کوٹ ہوگی اس کی آپ کو الاؤ کر دیں گے کہ اس سپلائر سے جا کے آپ سامان خرید لیں. اور اگر آپ اپنا ڈیورنگ دا گرانٹ پروسیس کسی بھی وقت آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا سپلائر کو چینج کرنا چاہتا ہوں اپروول کے بعد، اپروول سے پہلے، اپروول سے پہلے اگر آپ کسی بھی وقت اپنے سپلائر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے تبدیل ہو جائے گا. کوشش کریں کہ گرانٹ کی اپروول ہونے کے بعد اپنے سپلائر کو آپ چینج نہ کریں. اس سے پہلے آپ چھان پھٹک کر لیں، ان کے ساتھ بات کر لیں، ان کو آن بورڈ لے لیں اور ان کو آپ ان سے اپنا بالکل انفارملی ان کے ساتھ آپ بالکل کوآرڈینیشن میں رہیں تاکہ جب آپ کو اپروول آئے تو آپ اس کو ان سے اس کو فارملائز کر سکتے ہیں اپنے سارے اس ڈیل کو. جی ٹھیک ہے. ایک دفعہ لیٹر آف انٹینٹ ایشو ہو گیا اپلیکینٹ کو، اس کے بعد وہ سروس اویل کریں گے اپنے انہی مقرر کردہ سپلائرز کے تھرو. جی، تو سروس حصول کرنے کے بعد کیا میکانزم ہوگا ایپلیکینٹ؟ آپ نے سروس کا آپ نے فرض کریں میں سروس میں آپ نے کوئی سافٹ ویئر خریدنا تھا یا آپ نے کوئی فیزیبلٹی بنوانی تھی ایکسپینشن کے لیے، کوئی سروسز کی مثال میں یہ دے رہا ہوں، تو آپ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کریں گے اپنے سروس پرووائڈر کے ساتھ، کنسلٹنٹ کے ساتھ. اگر آپ نے پروڈکٹ لینا ہے تو آپ اس کے لیے کسی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے جا کے ان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ان سے ایک انوائس لیں گے، ڈیولی پیڈ انوائس. اس کے اوپر وہ لکھے گا کہ مجھے پیمنٹ ریسیو ہو گئی ہے اور آپ اس کے بعد ہم سے ری ایمبرسمنٹ کلیم کر لیں گے. سر ری ایمبرسمنٹ کا کیا پروسیجر ہوگا؟ کیا کیا چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوں گی ری ایمبرسمنٹ کے کلیم کے لیے؟ جب آپ ہمیں لے لیں اپنی سروس یا پروڈکٹ آپ کو ڈلیور ہو جائے گی، آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہوں گے، آپ اس کی پیمنٹ کر دیں گے تھرو بینکنگ چینل، تو آپ ہمیں انفارم کریں گے تھرو ای میل کہ یہ سروس میں نے جو مجھے آپ نے الاؤ کیا تھا میں نے وہ سروس لے لی ہے. اس کے بعد ایک اور فیلڈ وزٹ ہوگا، اس سروس کو آ کے ویریفائی کیا جائے گا کہ واقعی آپ نے وہ سروس یا پروڈکٹ آپ کا وہ ڈلیور ہو گئی ہے، آپ کے استعمال میں ہے. جب یہ ہو جائے گا، یہ جب ویریفیکیشن ہو جائے گی اور آپ ہمیں لکھ کے دے دیں گے جی سروس ڈلیوری سیٹسفیکٹری ہے، میں مطمئن ہوں، مجھے جو چیز میں نے مانگی تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور میں نے اس کے پیسے دے دیے ہیں اور یہ ثبوت میرے پاس موجود ہے، آن لائن ٹرانزیکشن ہے، انوائس بھی ہوگی، ساتھ پیمنٹ کا ثبوت بھی ہوگا. تو جب آپ یہ چیزیں ہمیں دیں گے تو آپ کی اپلیکیشن پہ ہم ری ایمبرسمنٹ کا پروسیس کر کے آپ کے نام کا، آپ کے بزنس کے نام کا چیک آپ کو ایشو کرتے ہیں. مینس کہ جو پیمنٹ آپ نے کرنی ہے وہ کیش میں نہیں ہو سکتی سپلائر کو، وہ آپ نے تھرو بینکنگ چینل کرنا ہے تاکہ وہ ٹریسیبلٹی اس کی رہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. اس کے بعد کوئی پوسٹ ڈلیوری ویریفیکیشن کا بھی کچھ میکانزم ہے سمیڈا کی طرف سے کہ کیا اسے ویریفائی کرنے کے لیے واقعی وہ سروس اویل کی گئی ہے نہیں کی گئی؟ میں پوسٹ ویریفیکیشن ہی آپ کو بتا رہا ہوں جی. جب آپ ہمیں بتائیں گے کہ میں نے سروس یا پروڈکٹ اویل کر لی ہے، مجھے ڈلیور ہو گئی ہے، تو ہماری طرف سے ہمارا اسٹاف اس کو جا کے چیک کرے گا کہ آپ کو صحیح آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو یہ سروس ڈلیور ہو گئی ہے، اس کی ویریفیکیشن کرے گا. جو ڈلیوری ویریفیکیشن کے بعد ہی باقی آپ کی ری ایمبرسمنٹ کا پروسیس شروع ہوگا. تو اس میں اکثر جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو گرانٹس آفر کرتے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، ان کی طرف سے سم ٹائم کچھ شرائط بھی آتی ہیں کہ گرانٹ لینے کے بعد آپ نے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو اپنے یوز کے لیے ہی رکھنا ہے، آپ اسے بیچ نہیں سکتے. کیا ایسی بھی کوئی چیزیں ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں جو پروڈکٹس ہیں ان کا کوانٹم کو اتنا بڑا تو نہیں ہے اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری وہ یہی ہے کہ یہ پروڈکٹس یا سروسز کے حد تک تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. پروڈکٹ میں اگر آپ نے جو پروڈکٹ لی ہے یہ آپ کے لیے اسی نیت سے آپ کو دی جا رہی ہے، اسی مقصد کے لیے آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو اپنے بزنس کے لیے ہی استعمال کریں. اچھا راز صاحب، ہمیں نالج میں ہے کہ اس سے پہلے بھی سمیڈا کچھ گرانٹس آفر کر چکا ہے، اسپیسیفکلی نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو. کچھ ایک آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ گرانٹ تھی، اسی طرح کوئی ارلی اسٹیج اسٹارٹ اپ گرانٹ تھی. کیا ان گرانٹس کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن ہمارے سامعین کے ساتھ؟ جی، وہ تو گرانٹس کا ویسے سائیکل اب کلوز ہو گیا ہے اور انہی سے ملتی جلتی تھی. جو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی گرانٹ تھی اس کے اندر جو آپ کی پروڈکٹ کوئی آپ نہیں لے سکتے تھے، اس میں سروسز تھیں کہ آپ نے آئی ٹی کا سافٹ ویئر کوئی لینا ہے، آپ نے کوئی اسمال ERP لینا ہے، کوئی اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر لینا ہے، یا آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے سیلس فورس مینجمنٹ کی کوئی پالیسیز بنوانی ہے، HR کی پالیسیز بنوانی ہے، فائنینشیل مینولز بنانے ہیں تاکہ آپ کے انٹرنل کنٹرولز جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، اس کے لیے وہ گرانٹ تھی. اور جو ہماری ارلی اسٹیج اسٹارٹ اپ گرانٹ تھی وہ اس کی تو سبمیشن کی ڈیٹ گزر گئی ہے، اس کے مور اور لیس گروتھ اسٹیج سے ملتے جلتے ہی اس کی شرائط تھی، لیکن اس میں جو
ٹائم فریم تھا وہ یہ تھا کہ کاروبار کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو، تاکہ وہ ارلی اسٹیج اسٹارٹ اپ ہے اس میں جو اس بینڈ کے اندر جو لوگ آتے ہیں ارلی اسٹیج کے، انہی کو ٹارگٹ کیا جا سکے. ان سے زیادہ ایکسپیرینس والے یا ان سے زیادہ اسٹرانگ کریڈینشلز والے لوگ ان پہ اگر آ جاتے، اس کے اندر آ جائیں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا باقی لوگوں کے لیے اس کے اندر کمپیٹ کرنا ایک گروئنگ بزنسز کے ساتھ. تو وہ اس کے اندر تقریباً پروسیس مور اور لیس یہی تھا، سوائے اس کے کہ اس کا جو ٹوٹل ایج آف دا انٹرپرائز تھی وہ 1 سال سے زیادہ نہیں تھی. بڑی اچھی بات ہے. 3 ڈفرینٹ گرانٹس آفر ہو چکی ہیں نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو انڈر سمیڈا، جو 5-5 لاکھ تک کی گرانٹس لے سکتے ہیں. ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا صاحب، کوئی ایسا بزنس جس نے پہلے او ڈی کی گرانٹ اویل کی ہے، کیا وہ ابھی اور اس کی اہلیت کو وہ میٹ کرتا ہے؟ اس کی بزنس ایج جو ہے وہ 1 سال سے 5 سال تک کے درمیان میں ہی فال کرتی ہے، کیا وہ دوبارہ سے گروتھ اسٹیج اسٹارٹ اپ گرانٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کو کم از کم 1 سال انتظار کرنا ہوگا. وہ لے سکتا ہے اس این بی ڈی پی کے تحت، وہ گرانٹ پروگرام میں 1 سے زیادہ گرانٹس لے سکتا ہے، میکسیمم 2 گرانٹس لے سکتا ہے مختلف نوعیت کی. اور لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو جو پچھلی گرانٹ لیے ہوئے کم از کم 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہو. اور یہ لمٹ لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یونیک بزنسز جو ہیں وہ اس گرانٹ سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے آپ کی سروسز سے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سمیڈا کی سروس ہے ٹریننگ ڈیولپمنٹ کی، جس کا آپ نے انیشلی ذکر کیا، اور بہت سارے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا پروگرام کنڈکٹ ہو رہا ہے. ایسے اس کے بارے میں آپ کیا چاہیں گے؟ کس طرح ایس ایم ایز ٹریس کر سکتے ہیں کہ کون سا پروگرام ہونے جا رہا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی. اس گرانٹ کے لیے بھی اور اس این بی ڈی پی کے تحت جو سروسز آ رہی ہیں ان کی تمام انفارمیشن سمیڈا کی ویب سائٹ smida.org.pk سے اویلیبل ہے. nbdp.org.pk اس کے اوپر یہ گرانٹ کی تمام انفارمیشن اویلیبل ہے. آپ نے اپنا لاگ ان بنانا ہے یا اپنے گرانٹ کی اپلیکیشن فارم کو ایکسیس کرنا ہے، اس کے لیے بھی nbdp.org.pk/grants کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں سے آپ کو لنکس مل جائیں گے جس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں گرانٹس کے سیکشن کے لیے. آپ کو ہمارے سمیڈا نے ایک ایس ایم ای بزنس ہیلپ لائن اسٹیبلش کی ہوئی ہے 042111763111. اس کے اوپر کال کر کے آپ ہم سے معلومات لے سکتے ہیں. جو آپ نے جہاں تک اسپیسیفکلی ٹریننگس کی بات کی ہے، وہ ٹریننگ کے لیے باقاعدہ ایک ہم نے سسٹم MIS کریٹ کیا ہے. جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر باقاعدہ ہر ٹریننگ پروگرام اناؤنس ہوتا ہے. آپ جائیں گے تو آپ کو ایک ڈیٹ وائز اس کے اوپر جو ایونٹس آپ کے آ رہے ہیں وہ ہوں گے، اور آپ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو اس پروگرام کے لیے رجسٹر کرا سکتے ہیں. اور جب آپ رجسٹر ہو جائیں گے تو اس کے پروگرام کی انفارمیشن آپ کو آ جائے گی کہ یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. عام طور پہ ڈیٹس جو ہیں وہاں پہ دی ہوئی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کے شہر میں یا آپ کے قریب ترین جو بھی پروگرام ہو رہا ہے اس کے لیے آپ رجسٹر کروائیں اور وہ ٹریننگ پروگرام آپ اٹینڈ کریں. تو راجا صاحب، یہ جو پروگرامز ہیں آپ کے، یہ سارے فزیکل ہوتے ہیں یا اس میں کوئی آن لائن بھی ہے؟ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کا فوکس اب آن لائن ٹریننگز اور آن لائن پروگرامز کی طرف بھی جا رہا ہے. بالکل، آپ نے بالکل صحیح یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کووڈ کے دنوں میں جب تمام چیزیں بند ہو گئیں تو ہماری ہیلپ ڈیسک کی سروسز اور ہماری ٹریننگ کی سروسز کو ہم نے آن لائن شفٹ کر دیا تھا. یہ پروگرام آن لائن بھی آفر ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی آفر ہوتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ ہم نے آن پریم ٹریننگ کا ایک نیا سیگمنٹ لانچ کیا ہے. اس میں تو ہم باقاعدہ اس ایس ایم ای بزنس کی لوکیشن پہ جا کے ان کی ریکوائرمنٹ، جس کو ہم پہلے اس کا تعین کرتے ہیں، ان کی پہلے ایک نیڈ اسیسمنٹ اسپیسیفکلی اس آرگنائزیشن کی ہوتی ہے، اس کے مطابق مٹیریل کو ٹیلر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک مارکیٹ بیسڈ ٹرینر جو ہے وہ آپ کی اپنی لوکیشن پہ آ کے، فرض کریں کوئی ٹیکسٹائل گارمنٹ کا بزنس ہے، اس گارمنٹ کے بزنس کی اگر اس نے ای کامرس اسٹریٹجی بنوانی ہے تو وہ ان کے بندوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے وہاں پہ آپ کو وہ ٹریننگ دیں گے. 1 دن کی یا 3 دن کی ٹریننگ اگر آپ دینا چاہتے ہیں. ہر پروگرام کی طرح اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں تاکہ کوالیفائڈ بزنسز ہی اس پہ اپروچ کر سکیں. اس کی بھی انفارمیشن جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. اس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں. تو وہ بزنسز جو آن پریم ٹریننگ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں، اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، اور ہم جو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. سمیڈا کی ویب سائٹ جب میں نے وزٹ کی تو وہاں پہ ٹریننگ کیلنڈر بھی اویلیبل ہے اور ساری انفارمیشن وہاں سے آپ کو مل جاتی ہے. ساتھ میں لاہور چیمبر 26 جنوری کو انکم ٹیکس کے اوپر ایک ٹریننگ کروانے جا رہا ہے سمیڈا کے ساتھ مل کے، جو 1 دن کا ٹریننگ پروگرام ہے. اس کی رجسٹریشنز بھی آن ہیں اور ساری ڈیٹیلز آپ کو سمیڈا کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں بہت مشکور ہوں راجا حسنین
चेयरमैन जावेद साहब का कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और आप हमारे पास आए इधर लाहौर चैम्बर में रेडियो प्रोग्राम के लिए। सामीन, उम्मीद रखता हूं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। फर्दर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्मेडा की हेल्पलाइन पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, विच इज 042-111-763-111। और नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जितनी भी ग्रांट्स हैं उनकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वो सारी अवेलेबल हैं www.nbdp.org.pk/grants, like www.nbdp.org.pk/grants के ऊपर आपको इन तमाम ग्रांट्स का जो अभी तक इस वक्त ऑफर की जा रही हैं और जो फ्यूचर में आएंगी उन तमाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस लिंक के ऊपर अवेलेबल होगी। आप सामीन से गुजारिश है कि आप जरूर इसे विजिट करें और जितना इसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं इसे इस्तेफादा हासिल करें ताकि आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से रन कर सकें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।